ریاضی، فلکیات اور آنکھوں کے ماہر ابو علی الحسن ابن الہیثم 965 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل انہوں نے بصرہ میں کی۔ یوں تو انہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، لیکن بصریات میں اپنے خصوصی کمال کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اس زمانے میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے علمی مرکز بغداد تھا، اس لیے ابن الہیثم نے کئی بار بغداد کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر ان سے علمی مذاکرے کیے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے قاہرہ کا رخ کیا، جہاں چھٹے فاطمی خلیفہ الحاکم بامراللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ابن الہیثم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی خلیفہ کے سرپرستی میں گزارا۔ خلیفہ الحاکم بامراللہ علم و فن کے دلدادہ ضرور تھے اور علم و فضل کی قدر بھی کرتے تھے، لیکن جن لوگوں سے وہ خفا ہو جاتے تھے انہیں قتل بھی کروا دیتے تھے۔ بعض مورخوں نے خود ابن الہیثم کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ نے دریائے نیل کی طغیانی کی روک تھام اور صحیح رخ پر اس کے بہاؤ کی تدبیر کے لیے اسے قاہرہ بلایا تھا، مگر ابن الہیثم نے اس خدمت کو صحیح طور پر انجام دینے سے قاصر رہے، اس لیے خلیفہ ناراض ہو گئے۔ خوف کی شدت کی وجہ سے ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، چنانچہ وہ روش پوش ہو گئے اور جامع ازہر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر نہایت خاموشی سے تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان کی اس گوشی نشینی سے علمی اور سائنسی دنیا کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن اس لیے کہ اسی قید تنہائی میں انہوں نے ریاضی، فلکیات اور بصریات پر اہم کتابیں تصنیف کی۔ لیکن ان کا دیوانہ ہونا قرین قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ واقعی دیوانے ہو جاتے تو روش پوش ہو کر فوری طور پر علمی سرگرمیوں میں کس طرح منمک ہو جاتا۔ صحیح روایت یہ ہے کہ بعض فنی مشکلات کی بنا پر دریائے نیل پر بند باندھنے میں ابن الہیثم کو کامیابی نہیں ہوئی تو ان کے ضمیر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ خلیفہ الحاکم سے صاف صاف کہہ دیں کہ وہ یہ خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ بلا شبہ انہیں مالی نقصان کا اندیشہ تھا اور اس سے بڑھ کر خلیفہ کی عتاب کا خوف تھا، لیکن اس باہمت اور عظیم سائنسدان نے وہی کیا جو دینیت کا تقاضا تھا۔ خلیفہ نے ابن الہیثم نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے تیوار بتا رہے تھے کہ انہیں اس بات سے بہت ناگوار گزری ہے۔ ابن الہیثم خلیفہ کے مزاج شناس تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، چنانچہ انہوں نے اس سے اپنے اوپر مصنوعی دیوانگی کی کیفیت طاری کر دی۔ خلیفہ نے ان کے تمام سائنسی آلات اور کتابیں ضبط کر کے انہیں پاگل خانے میں بھجوا دیا۔ ابن الہیثم خلیفہ حاکم بامراللہ کی وفات یعنی 1021 تک پاگل خانے میں رہے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ باہر نکلے اور جامع ازہر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر ان کتابوں کی تالیف و تدوین میں مصروف ہو گئے جن کے خاکے وہ پاگل خانے میں اپنی مصنوعی دیوانگی کے زمانے میں مرتب کر چکے تھے۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ پورے 22 سال تک مطالعہ و تحقیق کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ انہوں نے 16 سال کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب المناظر تھا۔ اس مایہ ناز سائنسدان نے سب سے پہلے روشنی کی ماہیت بیان کی ہے اور مقام حیرت ہے کہ انہوں نے روشنی کی توانائی قرار دیا ہے۔ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود آج تک اس کی تردید نہیں ہو سکی ہے۔ روشنی کی حقیقت و ماہیت بیان کرنے کے بعد ابن الہیثم نے منور اور غیر منور اجسام کا فرق بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ اول ذکر اجسام وہ ہیں جو خود روشنی دیتے ہیں، یعنی ان کے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ سورج، ستارے اور چراغ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی روشنی کی حقیقت انہیں مثالوں کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے۔ کتاب المناظر کا اہم باب وہ ہے جس میں آگ کے عمل اور اس کے اندرونی بناوٹ کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس دور کے ماہرین چشم بھی اس تشریحی نکات پر کسی اضافے سے قاصر ہیں۔ ابن الہیثم نے بتایا ہے کہ آنکھ کا بیرونی حصہ ایک دبیز پردے پر مشتمل ہوتا ہے جسے سلبیہ کہتے ہیں۔ اس پردے کے سامنے کا حصہ شفاف ہوتا ہے، اسے کرنیا کہتے ہیں۔ روشنی کی شعاعیں اسی حصے میں داخل ہوتی ہیں۔ سلبیہ کے اندر مشیمہ نامی ایک جھلی چھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے سامنے اینیا ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ آنکھ کا عدسہ اینیا کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ عدسے کی سیدھ میں آنکھ کا پچھلی طرف تیسرا پردہ ہوتا ہے جس پر عکس بنتا ہے اور جو شبکیہ کہلاتا ہے۔
اسی کے ساتھ عذب بصارت کا وہ رخ محلوق ہوتی ہے جو شکبہ کو ہمارے دماغ سے مربوط کرتی ہے۔ ابن الہیثم نے معتد دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ آنکھ سے نکلنے والی نظر کی کرنوں کی کوئی وجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روشنی جب کسی جسم پر پڑتی ہے تو اس کی کچھ شعاعیں اس جسم میں مختلف سطحوں پر پلٹ کر فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض شعاعیں دیکھنے والی کی آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شے آنکھ کو نظر آنے لگتی ہے۔ ابن الہیثم روشنی کے انعطاف سے بھی بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ جب روشنی کی شعاع اس واسطے سے دوسرے واسطے تک پہنچتی ہے، مثلاً ہوا سے پانی میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے پہلے راستے سے ایک طرف کو پھر جاتی ہے۔ کروی موقر اور مکافی آئینوں کے بارے میں بھی انہوں نے اس کی حقیقت اہم سائنسی کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن الہیثم نے منظر شفق پر بھی ایک کتاب لکھی تھی جس کا اب صرف لاطینی ترجمہ ہی دستیاب ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قرہ ہوائی بلندی میں تقریباً 10 میل ہے۔ اس کے دیگر رسائل میں قوس قزح، نیز مدور اور غیر مدور آئینوں میں بھی بحث کی گئی ہے۔ ابن الہیثم نے اضلاع اور قوس و کسوف سے متعلق بھی ریاضیاتی نوعیت کی بعض مشکل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں وہ مطالعہ بھی شامل ہے جو المریہ اور المحرقہ کے نام سے موسوم۔ انہوں نے گہن کے دوران ایک کھڑکی کے قعر میں چھوٹا سا سوراخ بنا کر اس کے مقابل کی دیوار پر سورج کی نیم قمری عکس کو دیکھا ہے۔ گویا کیمرے کا پہلا مشاہدہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کے علم کے سلسلے میں ابن الہیثم کے نظریات قدیم حکماء کے تصورات سے بہت آگے تھے۔ اس لیے ابن الہیثم نے بہت بڑا عالم طبیعیات اور دنیا کے تمام ماہرین بصریات کا امام کہا جا سکتا ہے۔ وہ قرون وسطیٰ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس مشہور عالم سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا۔ انہوں نے چھوٹی بڑی متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں نور و آئینہ کے موضوع پر ایک کتاب النور ہے جس کا ذکر سورٹن نے بھی کیا ہے۔